ایک چھوٹے سے گاؤں میں علی نام کا ایک بچہ رہتا تھا۔ علی بہت ہی سیدھا سادہ، محنتی اور خوش اخلاق تھا، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ علی کے والد ایک کسان تھے اور اس کی والدہ گھر کا کام سنبھالتی تھیں۔ گھر کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن وہ لوگ ایمانداری اور محبت سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ علی روزانہ اسکول جاتا، دل لگا کر پڑھائی کرتا اور اساتذہ کی باتوں کو غور سے سنتا۔ ایک دن اسکول میں استاد نے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بچوں، ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنے والے کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے۔ یہ بات علی کے دل میں اور بھی مضبوط ہو گئی۔ اسی کلاس میں ایک اور لڑکا تھا جس کا نام بلال تھا۔ بلال اکثر شرارتیں کرتا اور اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتا۔ وہ علی کو دیکھ کر ہنستا اور کہتا، تم ہمیشہ سچ بول کر کیا حاصل کرتے ہو؟ کبھی کبھی جھوٹ بولنا بھی فائدہ دیتا ہے۔ لیکن علی مسکرا کر کہتا، جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ ایک دن اسکول میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ کلاس میں ایک بچے کا قیمتی پین گم ہو گیا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور رونے لگا۔ استاد نے سب بچوں سے پوچھا، کسی نے پین دیکھا ہے؟ سب بچے خاموش رہے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ پین علی کے بیگ میں غلطی سے چلا گیا تھا۔ علی کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسے اس کے بیگ میں آ گیا۔ جب اس نے بیگ کھولا تو اسے پین نظر آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے دل میں دو آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک کہہ رہی تھی، چپ رہو، کسی کو کچھ مت بتاؤ۔ دوسری آواز کہہ رہی تھی، سچ بولو، چاہے کچھ بھی ہو۔ علی نے فوراً فیصلہ کیا۔ وہ کھڑا ہوا اور استاد کے پاس جا کر بولا، سر، یہ پین میرے بیگ میں تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم یہ کیسے آیا۔ استاد نے علی کی طرف غور سے دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ پھر استاد مسکرائے اور بولے، شاباش علی، تم نے سچ بول کر بہت بڑا کام کیا ہے، ہمیں تم پر فخر ہے۔ پین کے مالک بچے نے بھی خوش ہو کر علی کا شکریہ ادا کیا۔ بلال یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ علی کو ڈانٹنے کے بجائے استاد نے اس کی تعریف کی۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک اور واقعہ ہوا۔ گاؤں کے ایک امیر شخص کا بٹوا گم ہو گیا، جس میں کافی پیسے اور اہم کاغذات تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور اعلان کروایا کہ جو بھی بٹوا واپس کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اسی دن علی اسکول سے گھر جا رہا تھا کہ اسے راستے میں ایک بٹوا ملا۔ اس نے بٹوا کھولا تو اس میں بہت سارے پیسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے دل میں پھر وہی کشمکش شروع ہو گئی۔ اگر میں یہ پیسے رکھ لوں تو ہم اپنی بہت سی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن فوراً اسے اپنے استاد کی بات یاد آئی، سچ اور ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ علی نے فیصلہ کیا کہ وہ بٹوا واپس کرے گا۔ وہ سیدھا اس امیر شخص کے گھر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھلا تو علی نے کہا، انکل، کیا یہ آپ کا بٹوا ہے؟ مجھے راستے میں ملا تھا۔ وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس نے بٹوا کھولا اور دیکھا کہ سب کچھ صحیح سلامت ہے۔ بیٹا، تم بہت ایماندار ہو، میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ علی نے عاجزی سے کہا، نہیں انکل، یہ میرا فرض تھا۔ لیکن وہ شخص بزت رہا اور اس نے علی کو کچھ رقم انعام کے طور پر دے دی۔ جب علی گھر پہنچا اور اس نے سارا واقعہ اپنے والدین کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس کے والد نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹا، ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے ہماری تربیت کا حق ادا کر دیا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ علی کتنا ایماندار اور سچ بولنے والا بچہ ہے۔ لوگ اس کی تعریف کرنے لگے اور اسے مثال کے طور پر پیش کرنے لگے۔ بلال نے بھی یہ سب سنا۔ وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے سوچا، میں ہمیشہ جھوٹ بولتا رہا، لیکن مجھے کبھی ایسی عزت نہیں ملی۔ اگلے دن بلال نے علی کے پاس جا کر کہا، علی، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مذاق اڑاتا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ سچ بولنا ہی سب سے بہتر ہے۔ علی نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں دوست، اب تم بھی سچ بولنا شروع کر دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد بلال نے بھی اپنی عادت بدل لی اور سچ بولنے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور علی بڑا ہو کر ایک کامیاب اور عزت دار انسان بن گیا۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علی کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔
سبق سچائی اور ایمانداری انسان کو عزت اور کامیابی دیتی ہے۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے، لیکن آخرکار سچ ہی جیتتا ہے۔